اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو جس بھی نیک عمل کی ترغیب دی ہے اس کی جزا جنت یا آخرت میں ملنے والے انعامات اور عنایات ہی کیوں رکھی ہے؟ آخر اس دنیا میں ہی ان اعمال کی جزا سے کیوں نہیں نواز دیا جاتا؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ بہت سے نیک اعمال ایسے بھی ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جزا عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان پر انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر صلہ رحمی ایسا عمل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کی جزا لمبی عمر اور رزق میں کشادگی بیان فرمائی ہے، اور یہ دونوں دنیا میں ہی ملنے والے فائدے ہیں۔ لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اکثر اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ نے جنت اور اخروی انعامات ہی بیان فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کا اصل مقام جنت ہی ہے۔ دنیا اس کا دائمی نہیں بلکہ عارضی ٹھکانہ ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ جس طرح ایک قیدی جیل کے اندر رہ کر من مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ وہ قوانین کا پابند ہوتا ہے، اور اس پابندی کی وجہ سے وہ ایک خاص دائرے تک ہی محدود ہو کر رہ جاتا ہے، یہی حال مومن کا ہے کہ وہ اس دنیا میں شتر بے مہار کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کا پابند ہے۔ وہ ان حدود و قیود میں رہ کر ہی زندگی بسر کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کی ہیں، جبکہ کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کے لیے آخرت میں چونکہ کوئی اچھا صلہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس دنیا کو ہی اپنی جنت سمجھتا ہے اور اسی میں عیش و مستی کی زندگی میں سرگرداں رہتا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہ جیسے تو اجنبی ہے یا پھر مسافر ہے۔ یعنی جس طرح ایک بندہ کسی اجنبی شہر میں چلا جاتا ہے اور وہاں کوئی اسے جاننے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کا وہاں واقف نہیں ہوتا، تو اس بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد وہاں اپنا کام نمٹا کر اپنے گھر کو واپس پلٹ جائے۔ اسی طرح مسافر جب سفر پہ گامزن ہوتا ہے، راستے میں کسی جگہ پڑاؤ کرتا ہے، تو کچھ ہی دیر سستانے کے بعد وہ آگے اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے، یعنی وہ بھی کسی جگہ پر مستقل ڈیرا نہیں جماتا۔ یہی حال مومن کا ہے کہ وہ دنیا میں ایک اجنبی شخص اور مسافر کی طرح آیا ہے، جس نے یہاں سے اپنا کام پورا کرنے کے بعد اپنی اصل منزل یعنی آخرت کی طرف لوٹ جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں خوب محنت و ریاضت کرنی چاہیے اور ایسے اعمال کو روزمرہ کا معمول بنا لینا چاہیے کہ جن کے ذریعے سے ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہو۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہاں بھی مسافر اور اجنبی کی طرح زندگی گزارنے کے بعد جب آخرت میں پہنچیں تو اس کے لیے بھی اللہ نہ کرے ہم نے کوئی سامان نہ کیا ہو۔